سیدنا یوسف علیہ السلام کی عزت، عفت اور پاک دامنی کی بات چل رہی تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وقت کا نبی اور اجنبیہ خاتون اگر گھر میں ہوں تب بھی شیطان اپنا حربہ ضرور دکھاتا ہے، ضرور کسی نہ کسی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ خاتون اس کے بہکاوے میں آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محفوظ رکھا۔ موجودہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اختلاط کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جس کے نتائج امت برداشت کرتی ہے بڑے مہنگے داموں۔ ٹیوشن کے نام پر جوان لڑکیاں اپنے ٹیوٹر کے پاس، ایسے ہی دینی تعلیم کے نام پر حفاظ قراء کو گھر کا فرد سمجھ کر کے ان کے پاس بالغ بچیوں کو پڑھانا اور اس کو گناہ نہیں سمجھنا۔ ایسے ہی عصری اداروں میں استاد سمجھ کر کے اس طرح خواتین کا اپنے اجنبی اساتذہ کے سامنے بے حجابانہ آنا اور جانا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس آیت سے، اس صورت سے یہ سبق ملا کہ جہاں کہیں بھی اختلاط ہوگا تیسرا ان میں شیطان ہوگا اور وہ اپنا حربہ ضرور دکھاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اس مکر اور فریب سے چھپانے کی، اس سے نکلنے کی کوشش کی تو اس خاتون نے اس جاتے جاتے بھی آخری بار کھیل دیا۔ چنانچہ اس وقت میں ایک معصوم بچہ جو بالکل بولنے کی عمر میں بھی نہیں ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص پاک ہے، اور اس کی پاکی اگر دیکھنی ہے تو اس طرح دیکھ لیں کہ اس کی قمیص کا جو پھٹا ہوا حصہ ہے وہ دیکھ لیں۔ اگر تو اس کی قمیص کا پھٹا ہوا حصہ اگلا ہے تو یہ جھوٹے، اور اگر اس کی قمیص کا پھٹا ہوا حصہ پچھلا ہے تو یہ خاتون جھوٹی ہے۔ قرآن کریم میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں، قمیض کا اگلا حصہ، قمیض کا پچھلا حصہ۔ چنانچہ جب جو ہی دیکھا تو پچھلا حصہ پھٹا ہوا تھا، اور اس معصوم بچے کی گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی کہ یہ مکر اور یہ فریب خاتون خانہ کی جانب سے تھا۔ عزیز مصر جان چکے کہ یہ خاتون ہی کا اقدام ہے، یوسف اس معاملے میں بالکل پاک ہیں، لیکن بعض دفعہ بڑے لوگ اپنی بڑائی کو چھپاتے ہوئے چھوٹے لوگوں کو رگڑ دیا کرتے ہیں، اور وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے بہت سارے خون کر جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پس دیوار زندہ اور جیل میں جانے کی وجہ یہ پڑی کہ اگر وہ یہ جیل نہ بھیجتا تو لا محالہ طور پر اس کے گھر پر یہ الزام آتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے الزام کو بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اس دوران ایک اور واقع ہوا کہ جب یہ الزام جیل میں جانے سے پہلے بہت کھل گیا، وہ خاتون بہت معاشرے میں رسوا ہونا شروع ہو گئی، تو اس نے اپنی سہیلیوں کو بلایا جنہوں نے اس کو رسوا کیا کہ بھئی تو ایک لڑکے پر اور ایک غلام پر اور ایک خادم پر فریفتہ ہو گئی، تو اتنے بڑے گھر کی ملکہ ہے، تیرے لیے تو مناسب نہیں، زیبا نہیں کہ تو ایک نوجوان پر فریفتہ ہو جائے۔
تو اس نے کہا کہ میں دکھاتی ہوں کہ میں کس پر فریفتہ ہوئی ہوں۔ چنانچہ اس نے حربہ یہ کیا، دسترخوان لگایا اور اس پر طرح طرح کے کھانے چنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ادھر اپنی سہیلیوں کو، جنہوں نے اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا، ان سب کو بٹھایا اور یوسف علیہ السلام سے صرف اتنا کہا کہ آپ نے یہاں سے آنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے، یہاں سے آنا اور یہاں سے نکلنا۔ اس دورانیے میں یہ دیکھنے والی خواتین اس قدر ششدر رہ گئیں، اس قدر حیرت زدہ ہوئیں کہ یہ تو ما ھذا بشرا، یہ قیدی، کیا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ تو بڑا فرشتہ ہے۔ اس قدر اس میں منہمک ہوئی کہ رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ، جو ہی یوسف کو دیکھا اس کو بہت بڑا محسوس کیا، اتنا بڑا محسوس کیا کہ اس میں اتنے زیادہ منہمک ہو گئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ سیب کاٹنے کے لیے ہاتھ میں وہ انہوں نے چھریاں لی ہوئی ہیں، تو بجائے سیبوں پر چلانے، بجائے پھل پر چلانے کے اپنی انگلیوں پر چلا دی۔ پتہ نہیں چلا، جب وہ وہاں سے غروب ہوئے تو پھر پتہ چلا یہ تو خون ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی جھلک دکھا رہے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے بنایا ہے، اگر وہ اتنا زیادہ پرکشش ہے، جاذب نظر ہے، تو وہ اللہ کس قدر پرکشش ہوگا، اس کی ذات کس قدر ہوگی۔ یہ آنکھیں اللہ نے اپنے دیکھنے کے لیے بنائی ہیں۔ جب یہ گناہوں سے پاک ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نور بھرتے ہیں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ روحانی طاقت آتی ہے۔ جب یہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتی تو پھر نہ تو دیکھنے میں، قرآن کے دیکھنے میں لذت آتی ہے، نہ حدیث کے دیکھنے میں، نہ والدین اور محرم رشتوں میں پھر لذت نہیں رہتی، پھر یہ دیکھتی ہی غلط ہیں، پھر ان کو جو چس آتی ہے، پھر جو ان کو لذت آتی ہے وہ غلط سے ہی آتی ہے، صحیح سے نہیں آ سکتی۔ اس لیے اپنی نظروں کو ابھی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی جرم کی پاداش میں جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ان کے پاس اور بھی قیدی جیل میں قیدیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو 2 قیدی آگے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی داستان رکھی کہ بھئی ہم نے خواب دیکھا ہے۔ قیدی ہیں اور قیدی آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے خواب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ایک نے کہا کہ بھئی میں نے دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور اور پھل نچوڑ کر کے اس کا رس نکال کر کے بادشاہ کو پیش کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ بھئی میرے سر کے اوپر ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر اچک کر کے لے جا رہے ہیں اور میں گزر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی جو پیغمبرانہ شفقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک کا تعین نہیں کیا کہ یہ کس کی خواب ہے اور کس کو بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ آپ دونوں میں سے ایک کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بادشاہ کا مقرب بن جائے گا اور دوسرے کی حالت یہ ہوگی کہ اس کو کسی قصور میں سزائے موت ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ اس خواب میں الجھایا جائے، ان کو دعوت توحید دی۔ دعوت توحید دینے کے بعد ان کو ان کے اعمال درست کرنے کی کوشش کی اور پھر آخر میں ان کو تعبیر بھی بیان کر دی۔ چنانچہ اس تعبیر کے عین مطابق جس کے سر سے روٹیاں اچکی گئیں اس کو سزائے موت ہوئی، وہ چلا گیا دنیا سے، اور جو دوسرا تھا جس نے کہا کہ میں پھل نچوڑ رہا ہوں، اس کو بادشاہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو کہا کہ بھائی وہاں پر میری بھی بات کرنا، جب تمہارا یہ پروانہ ملا، جب تمہیں یہاں سے رہائی ملے گی تو میری بھی بات کر دینا۔ وہ گیا سو گیا۔ جب باہر آدمی جاتا ہے تو بھول ہی جاتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا، وہ اپنے دوست کو بھول گیا۔ اتنے عرصے میں یہ بادشاہ کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، 7 سال گزر گئے۔ اس دورانیے میں بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھ لیا
اور وہ خواب اپنے سارے معبرین، اس دور کے جو تعبیر کے ماہر تھے، ان سب کے سامنے بیان کیا، لیکن بادشاہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو اس کا مقرب خاص تھا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک بندہ ہے، جیل میں ہے، پڑا ہوا ہے، وہ بڑی اچھی تعبیر بیان کرتا ہے، مجھے بھی خواب آیا تھا، مجھے اس نے بتایا تھا۔ جب بادشاہ نے کہا بھی حاضر کرو، پتہ کرو، اس کو بھیجا، یہ جا کر اپنی وہ پرانی سی یاد آ کر دلا رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے بادشاہ کا یہ پیغام لایا ہوں، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا۔ بھئی کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ اس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی اور پتلی گائیں ہیں۔ یہ موٹی گائیں دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ ایسے ہی 7 ایسے خوشے ہیں کہ جو بھرے ہوئے ہیں، یعنی اس میں گندم اور ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، دانہ بھرا ہوا ہے، اور 7 خشک ہیں اور بالکل ختم کیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کرے۔ ہمارے بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بھی پہلے اس کے کہ اس کو تعبیر بیان کرتے، پہلے اس کو دعوت توحید دی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے بجائے اچانک سے اس کو بتا دیا کہ بھئی آگے آپ کی سلطنت پر یہ حالات آنے والے ہیں کہ ایک وقت ہوگا، پہلے 7 سالوں میں آپ کے پاس خوب غلے ہوں گے، اور پھر دوسرے 7 سال پھر قحط ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اور پھر اللہ بارشیں دیں گے، اور پھر دوبارہ 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہرا بھرا کر دیں گے۔ یہ تعبیر وہ لے کر کے اپنے بادشاہ اور آقا کے پاس پہنچا، اور اس نے عین اس مطابق اس خواب کو پایا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہی کام ہو رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ رہائی مل جائے، رہائی کا پروانہ جاری کر دیا کہ بھئی آپ رہا ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہائی ملنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جن کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا شکر ہے یار جان چھوٹی، جیل سے بچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے رہائی جب تک ان عورتوں کا معاملہ کلیئر نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہی کہا گیا، ان کو بتلایا گیا کہ ان سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے بھی اعتراف کیا ہم سے غلطی ہوئی، اور اپنی غلطی کا اعتراف جب کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام عزت اور پاک دامنی کے ساتھ رہا ہوئے، باہر آئے، بری ہوئے، اور بری ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کا مقرب بنایا۔ اور پھر آگے کا جو مرحلہ ہے آئندہ سبق میں آ رہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے برگزیدہ لوگوں کی طرح عزت، عفت، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما دیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ